ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت اچھا لگے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل سنیں تاکہ آپ کو اس بیان سے پوری معلومات ہو۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، آج کی 27ویں رات اور آنے والی 29ویں رات۔ لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، صحابی ہے، فرماتے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شب قدر وہ 27ویں رات ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے شب قدر بتائی ہے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آج کی رات جو ہے نا یہ قرآن والی رات ہے، بولو کون سی رات ہے؟ قرآن والی رات۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دھوم دھام سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے، بالکل سینٹر میں ہوں گے، اور تمام فرشتوں کو کہیں گے کچے گھر میں جاؤ، پکے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو بھی ذکر کرنے والا، جو تسبیح پڑھنے والا، ارے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، جا کر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان کو کہو آج رات اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو آج کی رات بہت پیاری رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں فرشتے آئیں گے، اسی رات میں حضرت جبرائیل آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اسی راتوں میں ہماری فرشتوں سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور مغفرت بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم قرآن کو اتارنے والے، بولو کون سی رات؟ شب قدر 27ویں رات۔ اللہ فرماتے یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترنے والے فرشتے بولو اسی رات میں، جبرائیل اترنے والے اسی رات میں، مصافحہ کرنے والے اسی رات میں، مغفرت کا پیغام دینے والے بولو۔ تو بس وہ رات آئے گی، مغرب کی اذان ہوگی، اور الحمدللہ شب قدر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً قدر کرنے والی بنے، اور ہمیں وہ ساری نعمتیں ملے جو اللہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ اذان ہونے سے پہلے ہم کو 2-3 باتوں کا پکا وعدہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ رات قرآن والی رات ہے۔ بولو یہ رات کس والی رات ہے؟ قرآن والی۔ اے میرے پیارو، یہ موبائل میں آنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سکھانا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے کسی نے مجھے سنایا، آپ کی قرات سنائی جو آپ نے فجر میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی، تو کسی نے مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا یہ اتنا پیارا بندہ اتنے اچھے انداز میں رمضان مہینے میں فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہے اور دل کو کھینچ رہا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے اس امام کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ملی ہے؟ ارے بولو سورہ فاتحہ صحیح، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم کو غصہ آتا ہے؟ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، صرف تم نے روزہ رکھا ہے؟ ارے غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، سب کو آتا ہے۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لیکن وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے من استغضب فلم یغضب فہو حمار، جہاں غصے کی جگہ ہو اور غصہ نہ کرے وہ تو سب سے بڑا گدھا ہے۔ ارے بولو وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، بولو غصہ کرنا نہیں چاہیے، غلط جگہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ ایسے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے کو بولو ہم کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے، بولو اللہ کو بھی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے اوپن پایا، اللہ کو کسی کا ڈر، اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ نے کہہ دیا مجھے غصہ آتا کیا کرتا، کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا۔ بولو 4 عذابوں میں سے، سب کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں اور برباد اور تباہ کر دیتا ہوں۔ کون سے 4 عذاب؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، گنو گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں، آسمانوں سے۔ اچھا بتاؤ اللہ آسمانوں سے پتھر مارے ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بچنے والا؟ اچھا یہ تو کم ہے۔ دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برساؤں گا، آسمان سے آگ برساؤں گا۔ تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں بھوکم آئے گا۔ بھوکم سمجھتے ہو؟ زلزلہ، ارتھکویک کیا ہوتا ہے؟ اللہ زمین کو یوں کھینچتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کھینچو، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، بیچ کی سب عمارتوں کو ایسا نیست و نابود کر دیا اور اللہ کو کوئی روکنے والا، ارے بولو اللہ کو کوئی روکنے والا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے آگ برسائے، زمین میں زلزلے آئے، اور کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے میرا عذاب آتا ہے آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، تمہارے گھر کے برتنوں میں پانی، اور اسی پانی میں اللہ ڈوبا دے۔ تو کتنے عذاب ہو گئے سب ملا کر؟ 4۔ نہیں پھر بولو نا اللہ کو غصہ آئے تو آسمان سے پتھر، پھر بولو آسمان سے آگ، پھر بولو زمین میں زلزلہ، اور پھر بولو پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں ڈبو دینا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی بہت روئے اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے رات بھر سویا نہیں۔ کہ کیوں نہیں سوئے؟ کہا وہ اللہ کو غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برسا دے وے، آسمان سے پتھر برسا دے وے، زمین میں زلزلے اور بھوکم آ جائے اور اللہ پانی کے طوفان میں ہمیں ڈبا دے، تو مجھے نیند نہیں آئی، اللہ کو غصہ آئے گا۔ تو کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے؟ کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ اللہ آسمان سے پتھر نہ برساوے، اللہ آسمان سے آگ نہ برساوے، اللہ زمین میں زلزلے نہ لاوے، اللہ پانی کا طوفان نہ لاوے۔ کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ صحابی کہتے رات بھر سوئے نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، بولو تھوڑی دیر خاموش ہے، کیونکہ وحی آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہو رہی ہے؟ وحی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا ایک چیز ہے وہ اگر بندہ بندی کر لے، بچہ بچی کر لے تو اللہ عذاب کو دور کر دے۔ کہا سارے صحابہ وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ کل کے ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے عذاب آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، پتھر آئیں گے، آگ آئے گی، زلزلہ آئے گا، پانی کا طوفان آئے گا، تو کچھ تو ہو اللہ کے رسول، آپ بتاؤ کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور سب میرے ساتھ میں پڑھو گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم، اب پڑھنا شروع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کام کریں گے, اللہ غصہ نہیں کریں گے. بولو اللہ غصہ, آسمان سے پتھر نہیں آئیں گے, آسمان سے آگ نہیں آئے گی, زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے, اور طوفان پانی کا نہیں آئے گا. ایک کام کریں گے. کیا کام؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا سا بچہ یا چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, جیسے ہم نے پڑھا, ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی سورہ فاتحہ پڑھے, اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو میں اس بستی کو برباد کرنے والا تھا, مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی, میں نے 40 سال کے لیے میرا عذاب کو دور کر دیا. کتنے سال کے لیے؟ میرے پیاروں, ہم لوگ قرآن, ہمارا ٹائم اتنا بیکار. یہ رمضان میں بھی یہ رحمت کا عشرہ نا, مغفرت کا عشرہ کیسا گیا. قرآن پاک بہت بڑا کلام ہے. بولو بہت بڑا کلاموں کا بادشاہ ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. دعا کرے کہ قرآن پاک کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. میرے پیاروں, یہ قرآن ہم نے کیا کیا قرآن کا بھائی. ایسا امام نہیں ملے بھائی, ایسے پڑھنے والے نہیں ملیں گے بھائی. آج ہم پہلا وہ زمانہ تھا کہ وہ پیاسے جو ہوتے تھے نا, پیاسے, وہ کنویں کے پاس جاتے تھے پانی پینے. آج کنواں ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے ہیں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دیکھو اب بڑی رات آ جائے گی, بڑی رات آئے گی, اور اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے. شب برات بے شک بہت بڑی رات ہے, لیکن اس کا تعلق شعبان سے ہے. یہ وہ بڑی رات ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے. اور شعبان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا مہینہ. یہ رمضان ڈائریکٹ اللہ کا مہینہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ, اور بولو رمضان. میرے پیاروں, یہ قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے, ایسے ہی ہمارے گھر میں آ گئے. ہاں ہم کو تو کتنا 100 150 200 روپیہ, ہاں بڑا اچھا چمکتا چمکتا لو تو 1000 روپیہ لا کے گھر میں رکھ. ہمارے گھر میں 3 قرآن ہے, 3 قرآن. پڑھتا کون ہے, پڑھتا کون ہے گھر میں؟ کس کی سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ قرآن ایسے ہی ہمارے گھر میں آیا. ارے میرے پیاروں, کبھی محبت سے قرآن کو رکھو اور دیکھو اس میں ہمارے نبی کا لہو مبارک چھپا ہوا ہے, اس میں حضرت فاطمہ کے آنسو چھپے ہوئے ہیں, اس میں صحابہ کرام کے تن من دھن کی قربانی چھپی ہوئی ہے. میرے دوستو, وہ صحابی کو کیسے بھولیں گے جب احد میدان کا اعلان ہوتا ہے. کون سے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے؟ احد میدان میں. اور اعلان ہوتا ہے, زبردست اعلان مدینے میں ہوتا ہے, سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اعلان ہوتا ہے او صحابہ آؤ, احد میدان میں آؤ, جو آئے گا اللہ معاف کرے گا, جنت دے گا, چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اگر قرآن کو صحیح رکھے ہوتے تو آج یہ حال ہی نہیں ہوتا. آج ہمارا جو حال ہے نا, قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتے, سنو پورا مجمع سننا, اللہ فرماتے کہ کوئی بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان, جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر طرح کا کھانا آ رہا ہے. گرم غذائیں بھی آ رہی ہے, ٹھنڈی غذائیں بھی آ رہی ہے, ویج بھی آ رہا ہے, نان ویج بھی آ رہا ہے, اور سی فوڈ بھی آ رہا ہے. اللہ فرماتے کچھ علاقے ایسے ہوتے جہاں میں بہت دیتا, لیکن اللہ فرماتے وہ گناہ میں حد کرتے, اتنی حد کرتے کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اور بتاؤ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی کہ نہیں کی؟ کبھی کسی نے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی, اگر لے لیتا تو میں کیا کرتا. ہاں آنکھوں کا غلط استعمال ضرور کیا. عورتوں کو دیکھا, برابر لائن سسٹم, برابر موبائل, ہمارا موبائل جاگتا رہتا ہے, اور معلوم نہیں کتنی سنیک چیٹنگ ہوتی رہتی ہے لڑکیوں کے ساتھ. کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے, اللہ نے آنکھیں دی, کان دیا, تو اسے وہ یوں لگا دیا اور بازار میں چل رہا ہے, میوزک سن رہا ہے.
गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा है, जबान कसम अल्लाह की किसकी गिबत नहीं करता, किसको माँ की गाली नहीं देता, किसको डांटता नहीं, किसको धमकाता नहीं, हाथ पांव तो गुनाह। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते एक बस्ती होती है, जैसा हमारा हिंदुस्तान, आज की मिसाल में हमारा हिंदुस्तान, हर किस्म का आराम था, कारोबार चल रहे, धूमधाम कमा धमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की, अल्लाह कहता 2 अज़ाब दूंगा, एक तो भूख से तड़पाऊंगा और नंबर 2 तुम्हारे दिलों में डर डाल दूंगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। बताओ ये दोनों आए कि नहीं आए? आज़ाब आज भूखे ना अनाज तकसीम होता है कि नहीं होता? आज जाओ हमारे सूरत के इलाके में जाओ, लाइनों की लाइनें खड़ी है, अनाज तकसीम हो रहा, गल्ला तकसीम हो रहा, शहरी का इंतजाम तकसीम हो रहा, इफ्तारी का इंतजाम, ईद का इंतजाम, सेवई तकसीम करो, दूध तकसीम करो, तेल बांटो, चावल बांटो, गेहूं बांटो। क्यों नहीं बांटेंगे? तो बेचारी औरतें रोती है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। और दूसरा अज़ाब डर, सब लोग बैठे, सबको डर, मर जाऊंगा, और चचा मर गए, वो फला मर गया, मेरा वो फुफीजाद भाई मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फिर भी अल्लाह कहते मेरा बंदा तौबा कर ले, यह हालात दूर कर दूंगा। क्या कर ले? कुरान पाक में लिखा है, पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ोगे पूरी बात, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट कुरान। अल्लाह ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रिया कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यसनाऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बड़ी बड़ी बस्तियां होती है, आमिनतम मुतमइन्ना, इत्मीनान होता है, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दा मिन कुल्ली मकान। अल्लाह कहते बहुत रोजी आती है, बहुत कारोबार जोर पे चलता है, हजारों हजारों कमाते हैं, लेकिन एक दिन भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने जो दिया है ना उसका भी गलत इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमाते अब भूखा तड़पाऊंगा, अब डर 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 से तड़पाऊंगा, और ये मत समझना कि मैं जुल्म करता हूं, कि तुम्हारे गुनाहों की नहुसत में यह अज़ाब आया हुआ है। हज़रत उस्मान की एक बात बता दूं, मैं इसलिए बताता हूं कि रमजान का महीना आने वाला है, मैं इसलिए बताता हूं कि रमजान का महीना आने वाला है। आप लोग चंदा दोगे? अरे हाँ कि नहीं? मैं नहीं मांग रहा हूं, दोगे कि नहीं दोगे? ये तो शायद टेंशन में आ गए कि ये मौलवी साहब ने 8 बयान किया, अब रमजान में आके चंदा मांगेगा ना। भाई हम तो चंदा किससे मांगते? अल्लाह से। किससे मांगते हैं? इसलिए कि हमको यकीन है वही देगा, बाकी किसी के जेब से कुछ नहीं होता। अरे होता किसी के जेब से कुछ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तुम चंदा देते हो और एक हमारा उस्मान चंदा देता था। मेरे दोस्तों बहुत बड़ा फर्क होता था। आज का अमीर होंगे यहां बैठे होंगे, अल्लाह खूब माल में बरकत देवे। भाई मैं बुराई नहीं करता, मैं तो मालदारों को कहता हूं अल्लाह खूब माल में बरकत देवे, बस आने का रास्ता भी हलाल और जाने का रास्ता भी हलाल। अल्लाह खूब माल। अरे भाई माल बुरा होता तो उस्मान गनी कभी मालदार न होता, माल बुरा होता तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ कभी मालदार न होता, माल बुरा होता तो हुज़ैफा कभी मालदार न होता, माल बुरा होता तो अब्बास बिन मिर्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी बुरे न होते, माल बुरा होता तो अब्बास कभी मालदार न होते। मेरे दोस्तों बहुत से सहाबा मालदार थे, बहुत से सहाबा मालदार थे कि नहीं थे मालदार? कभी इस पर भी बात करूंगा कि कौन कौन से सहाबा मालदार थे और कैसे मालदार थे। लेकिन मेरे प्यारो जो मालदार है, अब हमारे मालदार लोग क्या करते मालूम है? रमजान का महीना होगा, ऑफिस में बैठा होगा, एयर कंडीशन चलता होगा, हाँ, और यू टांग पे यू टांग डाल के नहीं हो, जहां देखा कोई चंदा वाला आया तो कोई ना कोई कागज लेके, है ना, और फिर वो खिटखिटाएगा, भाई मैं बिहार से आया हूं, हर साल आता हूं आपके पास, आपका 1000 रुपया बंधा हुआ है। तो अपने नौकर को घंटी मार के कहेगा उसको के आई एम बिजी, आई एम, हाँ ये उसको कहे अभी नहीं, अभी ये कोई टाइम है, अभी तो रमजान का महीना शुरू हुआ, अभी तो ज़कात का हिसाब भी नहीं हुआ, बोलो 2 दिन के बाद आवे। वो बेचारा 2 दिन के बाद फिर ठेली लेकर आ गया, वो मौलाना बिहार से आया हूं, हजरत बिहार से आया हूं, आप हर साल मुझको 1000 रुपया देते, जरा दे देना। तो कहेगा अभी नहीं, वो इफ्तार के बाद आना, अभी जरा टेंशन है, मीटिंग चल रही है। मेरे दोस्तों ये करने में क्या मिला तुझको? अरे क्या मिला? तू ज़कात देता तो कौन सा एहसान करता? शुक्र मान, वो तेरी ज़कात लेने के लिए आया है। अरे तू तो ज़कात देता है, उसमें कौन सा तूने बड़ा कमाल कर दिया? ज़कात तो देना ही देना है। अरे शुक्र मान के वो तेरे दरवाजे पर ज़कात लेने आया, वरना कयामत से पहले वो दिन आएगा कि आदमी अपनी ज़कात लेकर जाएगा और किसी को कहेगा ज़कात चाहिए, तो कहेगा मेरी भी बाकी है, तुझको चाहिए? आएगा वो जमाना, आएगा
یہ مال یہ پیسہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اس وقت ویلیو ہوگی تو ایمان کے نور کی ویلیو ہوگی. آئے گا زمانہ. ارے مالداروں اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو تو روزہ رکھا تیرا ایئر کنڈیشن چلتا, وہ بہار کا جو آیا کیا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے؟ تو بھوکا ہے وہ بھی بھوکا ہے, تو پیاسا ہے وہ بھی پیاسا ہے, لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے, تیرے سینے میں دولت ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. اور شکر مان, اللہ نے تجھ کو دینے والا بنایا, ورنہ وہ چاہتا تو تجھ کو لینے والا بھی بنا سکتا تھا. ارے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے, میرے پیارو زکات نکالنا ہے, صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے. ارے دل کے ساتھ کر, ایسے دل کے ساتھ کر کسی کو لینے کی کیا ضرورت پڑے, میں خود پہنچانے وہاں پر چلا جاؤں گا. کرو گے ایسا بھائی؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. بھائی سارے امیروں سے اور سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں جو رمضان میں زکات نکالے, انتظار مت کرو, کوئی آئے گا, آنے والا آوے نہ آوے, یہ میری رسپانسبلٹی ہے, میں جگہ پر پہنچا دوں گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی, بس یہ آخری واقعہ, آپ لوگ فکر نہ کریں. حضرت عثمان کا چندہ بتا دوں بھائی؟ کہو تو بتا دو. چندہ دو گے نا آپ لوگ بھی؟ نکالو گے نا زکات انشاءاللہ؟ صدقہ خیرات نکالو گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ کو بتا دوں حضرت عثمان, میرے دوستو, غزوہ تبوک. کون سا غزوہ تبوک؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, اے میرے صحابہ, مال کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے نبی نے اعلان کیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ مولوی حبیب صاحب بن کر سن رہے کیا اعلان کیا؟ ساتھ میں کہو, ہمارے آقا, سب کہو صلی اللہ, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر اعلان کیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھایا, ایک صحابی کھڑے ہوئے, اور کیا کھڑے ہوئے معلوم؟ سب کو کہا, کوئی کھڑے مت ہونا, کوئی کھڑے مت ہونا, میں کھڑے ہوتا ہوں. فقام عثمان بن عفان, حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. اور کیا کہا سننا میرے دوستو, کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا اللہ قرضہ مانگتا ہے, 1000 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں. کتنے؟ 1000. اگر ہم لوگ دے دے تو, وہ اگر کوئی بیچارہ آیا چندہ والا, اس کو 5000 روپیہ دے دیا نا, تو گھر میں افطاری کے وقت کہے گا اپنی بیوی کو, ارے بیچارہ ایک مولوی صاحب آیا تھا, بہت روتا تھا, دیکھ میں نے 5000 روپے دے دیے, رسید بتائے گا. پھر تراوی میں جائے گا تو 10 دوست کو بتائے گا, دیکھ میں نے وہ فلاں مدرسے میں کتنا دیا, وہ سب کو بتاتا جائے گا. اللہ کہتا جائے گا وہ تیرا زمین پر ہی رہے گا, میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں پہنچے گا. ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں. حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ ارے گنو بھائی کتنا دیا؟ 1000. اب بعد میں حساب کر لینا, 1 اونٹ کم سے کم, عربی اونٹ کم سے کم 25000 کا ہوگا. لکھا ہے کتاب میں کم سے کم 25000 کا ہوگا. تو کتنے اونٹ دیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جا, اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے. پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, اشارہ کیا بیٹھے رہو, مجھے کھڑے ہونا ہے. حضرت عثمان نے اشارہ کیا, سب کے سب بیٹھے. حضرت عثمان, ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو کھڑا ہوا تھا. کہا کھڑا تو ہوا تھا, لیکن آپ کی آواز سنا تو پھر دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی. آپ نے کہا اور عثمان بیٹھے, اللہ کے رسول لکھو 100 گھوڑے, 100 پہلے 1000 اونٹ اور ابھی 100. ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا, عثمان بڑا کام کر دیا, بڑا کام کر دیا, بیٹھ جا بیٹھ جا. پھر ہمارے نبی نے اعلان کیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ فقام عثمان بن عفان, تیسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو دیا تھا. کہا آپ کی زبان بولتی جائے گی, عثمان کھڑا ہوتا جائے گا. حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ کہا 29.5 کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں. تولا نہیں, 29.5 کلو. ہمارے نبی کے بارے میں لکھا تحلل وجہہ بشرا, ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. بھائی پہلی تشکیل پہ اتنا پیسہ آ جاوے تو وہ کرنے والا, چندہ کرنے والا خوش ہوگا کہ نہیں؟ اب میرے دوستو ایک بات بتاؤ, چندہ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں. ارے کوئی شرم کی بات ہے؟ ہاں, میں تو صورت میں کہتا ہوں, پوچھو یہ صورت والوں سے, میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کے باہر رومال لے کے بھی کھڑا رہوں گا. ارے بھائی جب نبی کھڑے رہے تو میرے جیسے نالائق کو کیا شرم آ گئی؟
और लोग शर्माते, ना ना भाई मैं रुमाल लेके खड़ा रहूंगा। क्यों शर्माता? तेरे अब्बा के घर में लेके जाने वाला कि तेरी बीवी को देने वाला? अगर तेरे दिल में खटका होगा तो शर्म आएगी। कहा मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते काम करना, अरे कहो तो मैं अभी भी खड़ा हो जाऊं, आपकी अहमदाबाद की मस्जिद में भी जरूरत हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा रुमाल लेकर। हाँ उसमें क्या मेरे दोस्तों, जो काम नबी ने किया खड़े हो जा, 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 मरतबा हमारे नबी ने ऐलान किया, फिर सब बैठ गए। 4थी मरतबा हमारे नबी ने कहा मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन अल्लाह के रास्ते में चंदा देगा? 4थी मरतबा भी कौन खड़े हो गए? कहो हजरत उस्मान खड़े हो गए और फरमाया मेरे नबी 5 किलो सोना मेरी तरफ से अल्लाह के रास्ते में। अरे मेरे दोस्तों 1000 ऊंट देने वाला कौन? उस्मान। 100 घोड़े देने वाला कौन? उस्मान। 29.5 किलो चांदी देने वाला कौन? उस्मान। 5 किलो सोना देने वाला कौन? उस्मान। और हमारे नबी ने कहा उस्मान बस कर। उस्मान ने कहा नहीं, आपकी जुबान मुबारक ऐलान करती जाएगी, उस्मान अपना माल खाली करता जाएगा। हमारे नबी समझ गए कि आज उस्मान मानने वाला, मानने के भाई मनवाना हो तो भी बहुत अच्छा अंदाज है। उस्मान वहां कहीं बैठे होंगे बीच में, हमारे नबी ने कहा उस्मान अब खड़े हो जाओ। उस्मान खड़े हो गए, कहा इधर बैठ जाओ। कहाँ बिठा दिया? हमारे नबी के बाजू में कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता था, बिठा दिया। मालूम है कि अब यहां बैठेगा तो मेरे अदब से खड़े होने की हिम्मत, और जब तक ये खड़ा होगा तो दूसरे लोग कब सवाब कमाएंगे। तो हमारे नबी साहब ने कहा उस्मान चलो खड़े हो जाओ। उस्मान खड़े हो गए। मेरे दोस्तों कहा इधर बैठ जाओ अपने। हज़रत उस्मान बैठ गए। सुनना हज़रत उस्मान, हमारे नबी ने फिर ऐलान किया 5वीं मर्तबा मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन अल्लाह के रास्ते में कर्जा देगा? अरे मेरे दोस्तों नबी ऐलान किया और उस्मान ने जो चीख मारी है, उस्मान ने खड़े तो नहीं हुए, भाई नबी का अदब है, नबी का रिस्पेक्ट है, डिसिप्लिन है, खड़े नहीं हुए, लेकिन ऐसे जोर से चीख मारी कि सारे सहाबा के कलेजे दहल गए। हमारे नबी ने कहा उस्मान तू रो रहा? भाई इतना चंदा देने वाला हंसे के रोवे? अरे कहो ना हम लोग इतना चंदा देवे तो हंसे के रोवे? उस्मान ने चीख मारी। हमारे नबी ने कहा उस्मान क्या हो गया? उस्मान ने रोते रोते कहा मेरे नबी ऐसा लगता मेरा माल आपको पसंद नहीं आया, ऐसा लगता है मेरा माल आपको पसंद नहीं आया, इसीलिए मुझे 4 मरतबा खड़े होने दिया, 5वीं मरतबा यहां बिठा दिया। अब आपके अदब में खड़ा नहीं हो सकता तो मैं लिखवा भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप ये नहीं चाहते कि उस्मान और माल देवे। अरे मेरे दोस्तों नबी के आंखों में आंसू आ गए। सबके बीच में कहा उस्मान खड़े हो जा, उस्मान खड़े हो जा। उस्मान खड़े हो गए। हमारे नबी ने गले लगा लिया। कहो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने गले लगाया और क्या फरमाया? फरमाया गफरल्लाहु लक या उस्मान मा असररता व मा आलमता वमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा। हमारे नबी ने फरमाया है उस्मान आज मैं जमीन पर गवाही देता हूं अल्लाह ने तुझको माफ कर दिया। अब कैसा माफ किया वो सुनना। ऐसा माफी अगर हमको मिल जावे तो मालूम नहीं क्या हो जावे। हमारे नबी ने कहा उस्मान अल्लाह ने माफ कर दिया। मा असररता, अगर कोई छुप के गुनाह किया वो भी माफ। कहो वो भी। वमा आलंदा, कोई खुल के ओपन गुनाह किया वो भी माफ। वमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा। उस्मान कयामत तक कोई भी गुनाह कर ले अल्लाह ने आज ही तुझको माफ कर दिया। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। कयामत तक कोई भी गुनाह कर ले, तुझे छूट है, कयामत तक गुनाह कर ले अल्लाह ने आज ही तुझको माफ कर दिया। ऐसी एडवांस माफी किसी को मिल जावे तो क्या पूछना। अरे है कि नहीं मेरे दोस्तों? ये उस्मान थे उस्मान। लेकिन मेरे दोस्तों जिसको छूट मिल गई, अरे जिसको छूट मिल गई और उसके बाद में नबी का जमाना मुकम्मल हुआ, सिद्दीक अकबर का जमाना आया। आया कि नहीं? सिद्दीक अकबर का जमाना मुकम्मल हुआ, उमर फारूक का जमाना आया। उमर फारूक का जमाना मुकम्मल हुआ, उस्मान का जमाना आया। और कसम अल्लाह की मेरे दोस्तों उस्मान के पास पैसे की कमी थी? अरे जो पहले एक मामूली इंसान था तब मालदार था, आज मुसलमानों का अमीर है तो पूरा बैतुल माल भरा हुआ है। अरे है कि नहीं बैतुल माल भरा हुआ? अरे उस्मान से बढ़कर कोई मालदार होगा? और उस्मान ने जो चंदा दिया वैसा कोई चंदा देगा? लेकिन यही उस्मान, अरे मेरे प्यारो आपके सामने बहुत मुबारक खबर है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों यही वो उस्मान है, अमीरुल मोमिनीन है। पूरा बैतुल माल गचागच पैसों से भरा हुआ, पूरा बैतुल माल गचागच पैसों से भरा हुआ। लेकिन रात होती है, सारा मदीना सोता है और उस्मान कब्रिस्तान में जाके रोता है। जाते थे कि नहीं कब्रिस्तान? अरे जाते थे ना कब्रिस्तान। और कैसे जाते थे? ओहो हम लोग तो इतने बड़ी दरगाह पे जाते तो हमको रोना नहीं आता। आता रोना? बजाने गाने से फुर्सत हुए तो रोना आवे ना।
رونا آتا؟ بتاؤ کس کو رونا آیا؟ شاہ عالم کی درگاہ پہ رونا آیا؟ اور حضرت عثمان جب قبرستان میں جاتے نا یوں پاؤں رکھتے، کیا رکھتے؟ پاؤں رکھتے. لکھا ہے کہ ایسا آنسو نکلتا کہ داڑھی مبارک سے ٹپکتا تھا. اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو قبرستان میں روز آ کے روتے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، روز رات کو قبرستان میں آتے اور روتے. بس اتنا کہا تو حضرت عثمان اتنا روئے اور جو جملہ کہا، بس میرے دوستو آج یہ آپ کو سبق ہوگا، یہ سبق لے کے چلو گے انشاءاللہ. حضرت عثمان نے جو جملہ کہا میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں میرے دوستو. کیا جملہ کہا؟ حضرت عثمان کو کہا کہ آپ قبرستان آتے تو کیوں روتے؟ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه. القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی سب سننا، کیوں میں روتا ہوں، کیوں قبرستان جاتا ہوں تو روتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. کہو ساتھ میں، قبر آخرت کی منزلوں میں. او میرے جوانوں، بہت بڑی درگاہ آپ کے سامنے ہے. اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرمائے. حضرت شاہ عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے. قطب عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے. لیکن میرے دوستو عثمان نے کہہ دیا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. میرے نبی نے کہا تھا عثمان اگر اس قبر میں بچ گیا تو ہر منزل میں بچ گیا، اور اگر اس قبر میں پھنس گیا تو ہر منزل میں پھنستا جائے گا. قبر کا عذاب، او میرے پیارو لاڈلو، قبر بہت خطرناک ہے. دیکھو یہ رات کے سناٹے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور یہ شاہ عالم کی درگاہ کے سامنے، حضرت قطب عالم کی درگاہ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، ایک حدیث سن لو پھر چھٹی. لیکن ایسی چھٹی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابھی چھٹی ہے، حدیث سننے کے بعد سبق شروع ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا نا سبق شروع ان سے. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں، میں ایک بات کہتے کہتے رہ گیا تھا، بتا دوں وہ بات بتا دوں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے نا، پہاڑ پر گئے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھائی شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو ذرا. میں تو کرتا ہی ہوں، اور آج سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ مرتے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ایک دن مولانا حبیب صاحب کے ساتھ میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن وہاں اس ٹائم بیان مت رکھنا بھائی میرا، میں صرف زیارت کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی مولانا حبیب صاحب چلیں گے نا انشاءاللہ. ہاں لیکن میرے دوستو ایک بات میں بتا دوں، محبت کس کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ گئے تھے. کس کے پاس؟ ارے کون ہے؟ کس کے ساتھ بات کرنے؟ ارے زور سے کون ہے؟ کس کے ساتھ بات کرنے؟ تو وہاں جا کر کیا کہا تھا؟ واللہ اللہ انی لا احبک کثیرا. جا کر کہا تھا اللہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا، اللہ کوٹ کوٹ کے محبت کرتا. تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ محبت کرتے ہو؟ ہاں اللہ تو بول وہ کروں، تو جو بول وہ کروں، بہت محبت کرتا. اللہ نے کہا جا مجھے انسان کا گوشت لا کے دے. کس کا گوشت لا کے دے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ابھی لے کر آتا ہوں. ابھی گیا اور ابھی لے کر پہاڑ سے اترے اور سب کو پوچھنے لگے انسان کا گوشت کہاں ملے گا، انسان کا گوشت کہاں ملے گا، انسان کا گوشت کہاں ملے گا. تو سب نے کہا اے بھائی انسان کا گوشت کہیں ملتا؟ انسان کا گوشت تو وہی ملے گا کہ اپنے آپ کو مار اور نکال، باقی انسان کا گوشت کہاں ملے گا؟ نہیں ملا. آئے پہاڑ پر، اللہ نہیں ملا. اللہ تو اللہ نے کہا بہت محبت کرتا تھا نا، ایک انسان کا گوشت لا کے نہیں دے سکا مجھے. تو کہا اللہ لیکن بہت کوشش کیا، سب بازار میں گیا، بڑے کا چھوٹے کا ملتا لیکن انسان کا تو نہیں ملتا. بہت گھوما پھرا لیکن نہیں ملا، اللہ نہیں ملا. اللہ نے کہا جا فلاں پہاڑ پہ جا، ایک میرا بندہ بیٹھا ہے، اس کو جا کر کے اللہ انسان کا گوشت مانگتا ہے، جا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایڈریس تو مل گیا، اب دھڑا دھڑ چلے وہ پہاڑ پر گئے تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ذکر کرتا، اللہ اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ذکر بند کر دے، اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا، میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. تو بس وہ اللہ کا جو ولی تھا نا کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے؟ ہاتھ کا، یہ ہاتھ کا، پاؤں کا، پیٹ کا، پیٹھ کا. فوراً چھری نکالی، کہا اب میں ایک کام کر، میں سب جگہ کا ایک ایک گوشت دے دیتا ہوں، اللہ کو جا کے دے دینا. میں ہاتھ کا بھی، یہ ہاتھ کا بھی دیتا، اس سے کہ معلوم نہیں اللہ کو کون سا چاہیے، یہ ہاتھ کا چاہیے، یہ ہاتھ کا چاہیے، پاؤں کا چاہیے، یہ پاؤں کا، پیٹ کا، پیٹھ کا، کون سا چاہیے. میں بدن کے ہر ٹکڑے کا گوشت دیتا ہوں تاکہ اللہ کو کہنا کہ تیرا ہی بنایا ہوا تھا، تجھی کو دے دیا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ نہیں ایسے مت کر، میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں کون سا گوشت چاہیے.
इसे तू ऐसा करेगा तो मर जाएगा। अरे भाई सब जगह का टुकड़ा निकालेगा तो मैं अल्लाह को पूछ के आता हूँ कि हाथ का राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के राइट लेग के लेफ्ट लेग के पेट का चाहिए कि पीठ का चाहिए कि कौन सा चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, कहा अल्लाह वो तो तेरा अजीब बंदा, वो तो पूरे बदन का टुकड़ा करने को तैयार है, लेकिन तू तो बता कि तुझको कौन सा चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये बताना चाहता था कि तू मोहब्बत की सीढ़ी अभी चढ़ा नहीं और वो मोहब्बत की मंजिल को पार कर चुका है। तू मोहब्बत की सीढ़ी भी अभी नहीं चढ़ा और वो मोहब्बत की मंजिल को पार कर चुका। अरे मेरा बंदा, जिस वक्त मैंने कहा मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, जो उसने कहा तुझे मेरे सामने कहना चाहिए था, मैं तुझे उस मकाम पर पहुंचा देता कि मेरे आखिरी नबी के बाद अगर किसी का मर्तबा होता तो मैं तुझको इनायत कर देता। लेकिन उस वक्त तूने दूसरों का गोश्त तलाश करना शुरू किया। मेरे दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि शाह आलम की दरगाह हमारे सामने है। अल्लाह इनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके सदक़े में हमको रहमत निछावर फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने हाथ उठाकर कहा कि हम हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते, कुतुब आलम से मोहब्बत करते। मेरे दोस्तों, अगर मोहब्बत करता होता तो दाढ़ी मुंडवा के उनके सामने खड़ा, अगर मोहब्बत करता होता तो उनकी दरगाह के सामने गाना बजाना न किया होता। अगर उनसे मोहब्बत करता होता तो हमारी और आपकी पैजामा टखनों के नीचे। इसलिए कि मेरे दोस्तों, वो हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजार मुबारक से कहते होंगे, जब दाढ़ी मुंडे को देखते होंगे तो अंदर से कहते होंगे अब्बा कुतुब आलम और मैं शाह आलम दोनों तुझसे नफरत करते हैं, इसलिए कि वो चेहरा लेकर आया जिससे मेरा आका भी नफरत करता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये बात बहुत भारी लगी होगी आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल सही बात है। पूछो, अगर दिल बना दो ना तो वो अंदर से खुद आवाज निकालेंगे, वो खुद अंदर से। भाई मैं तो कहता हूं अल्लाह का वली जिंदा होता है। अरे कहो अल्लाह का वली। अभी आपने सुना होगा या मालूम नहीं, मीडिया में सुना होगा या देखा होगा, हमारा जो कीम है ना, कीम, वहां की कब्र ने थोड़ा हट गई, वहां एक वली की कब्र, तो एक तूफान मच गया, वली की कब्र हट गई, वली की कब्र हट गई, वली की कब्र हट गई। मुझे लोगों ने कहा कि हजरत जरा आके देखो तो सही, वली की कब्र हट गई। मैंने कहा हमको देखने की जरूरत नहीं, हम बगैर देखे इन सब बातों पर ईमान रखते हैं। अरे रखते कि नहीं रखते? अरे मेरे दोस्तों, जब अपनी कब्र में जिंदा है और कुरान कहता जिंदा है, तो अगर आगे पीछे हो गया तो तू जिंदा तड़केसर से अहमदाबाद तक आ गया ना, तो वली अगर इधर से इधर चला गया तो तेरे पेट में क्यों दुख गया? अरे भाई सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये अभी माहिम की जो दरगाह है, उसके बारे में आपने 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि वहां का तालाब का पानी मीठा हो गया, वहां का तालाब का पानी। और एक पानीपत के बारे में मुझे किसी ने बताया कि वहां की कब्र मुबारक के सामने नीम का दरख्त था, वो मीठा हो गया। तो मैंने कहा भाई ये सब ताज्जुब करने की, साइंस कुछ भी कहे, भाई साइंस भी अपनी जगह पर कहता है कि पानी मीठा क्यों हो गया और दरख्त, नीम का दरख्त मीठा, वो साइंस कहता। लेकिन मैं कहता हूं साइंस बोले ना बोले, हम तो कहते जब शाह आलम तवज्जो डालते तो एक मुर्दा बच्चा जिंदा होता, तो कोई वली तवज्जो डाले तो नीम का दरख्त मीठा क्यों नहीं हो जाए? अरे देखो बात आई है तो मैं बता दूं, ये काबे के अंदर एक पत्थर है ना, क्या नाम है? जोर से कहो ना, क्या नाम है? उसको जाके क्या करते हैं? चूमते। चूमते के नहीं चूमते? अरे चूमते के नहीं चूमते? कहो ना। वो उसका कलर क्या है? कलर क्या है? जोर से कहो ना, कलर क्या है? काला। उसका कलर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो हजर अस्वद मेरे पास है तड़केसर में, इसलिए कि हजर अस्वद पर आज तक तारीख बताती है 18 मरतबा हमला हुआ है। कितनी मरतबा? काबे पर 18 मरतबा हमला हुआ और हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े इधर उधर गिरे हैं। जिन अल्लाह के वलियों को मिल गया, मेरे जैसे नालायक को भी मिल गया। और मैं कहां से लाया? पनामा से लेकर आया। इसलिए मैं कभी कभी अपने घर में कहता हूं कि तुम मक्का जाके चूमते हो, मैं घर में चूम लेता हूं, लेकिन किसी को देता नहीं। मेरे जैसा कंजूस कोई नहीं होगा, किसी को नहीं देता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, वो पत्थर का कलर कैसा है? जोर से कहो ना कैसा है, और जोर से कहो कैसा है। लेकिन कसम अल्लाह की, ये जब पत्थर जन्नत से आया था तो काला नहीं था, ये काला नहीं था। हदीस में लिखा ये काला नहीं था। ये पत्थर के बारे में लिखा है कि ये दूध से ज्यादा सफेद था और इतना चमकता था कि जब पत्थर रखा था तो मशरिक और मगरिब में उजाला हो गया था। ये दूध से ज्यादा सफेद था और ये इतना चमकता था कि मशरिक मगरिब में उजाला हो गया। लेकिन मेरे नबी ने कहा पत्थर सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद था, चमकता था,
لیکن انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. تو اگر ہمارا گناہ، میرے اور آپ کا گناہ اگر حجر اسود کے سفید کو کالا کر سکتا، اگر گناہ پتھر کو کالا کر سکتا، تو کسی ولی کی نظر تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتی؟ ارے بدل سکتی کہ نہیں بدل؟ کسی اللہ والے کی توجہ لگ جائے بہت بڑا کام ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب میرے دوستو، جب اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، میرے دوستو جب اتنا بڑا ولی آپ کے احمد آباد میں ہو، سنو، اتنا بڑا ولی احمد آباد میں ہو، پھر بھی احمد آباد کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ اتنا بڑا ولی اس دھرتی پر آرام کرتا ہو اور اسی دھرتی پر کلمہ والوں کو مارا جائے یا جیلوں میں بند کیا جائے، یہ ضرور ہمارے اعمال کی نحوست نے ان کی کرامتوں کو روک دیا ہے. جیسے ہمارے اعمال اگر حجر پتھر کو کالا، کعبے کے لگے ہوئے پتھر کو اگر ہمارا گناہ کالا بنا سکتا ہے، تو ہمارے گناہوں نے ان کی کرامت کو بند کر دیا. ورنہ قسم اللہ کی یہ قبر میں انگلی اٹھاتا اور اللہ احمد آباد والے مسلمانوں کو زندہ کر دیتا، ایمانوں کو زندہ کر دیتا کہ نہیں کر دیتا؟ لیکن یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہوگی نا. کس سے ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں معافی مانگو گے بھائی معافی؟ ہاں میرے دوستوں، ادھر ادھر چیخنا، چلانا، ڈھول بجانا کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستوں، حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت کو جا کر کہو میں گنہگار امتی ہوں اور آپ کا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ قیامت میں میری سفارش کر دینا. اور حضرت قطب عالم نے تو کہا تھا نا، بیٹا دنیا میں مردوں کو زندہ کرتا جائے گا اور آخرت میں جہنمیوں کو جنت میں بھیجتا جائے گا. یہ سفارش کرتے جائیں گے اور ہمارے لیے جنت ہوتی جائے گی. دعا کرو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی ان کی سفارش نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سفارش نصیب فرمائے. اور آج ارادہ کرو، کہو انشاءاللہ، نہیں ایسے نہیں، ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، جان میں جان رہے گی، حضرت شاہ عالم کی قدر کرتے رہیں گے، حضرت قطب عالم کی قدر کرتے رہیں گے اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے رہیں گے. اور میرے پیارو، ہاتھ اوپر ہی رکھو، معاف کرنا، ہاتھ اوپر رکھو، کہہ دو انشاءاللہ ہم نبی سے محبت کریں گے. اور اس کے لیے کہو، اس کے لیے کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے کہو، قضا نہیں ہوگی. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ باہر جا کے پلٹ تو نہیں جاؤ گے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور میرے دوستوں، میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن وہ ایک بات رہ گئی. حضرت جنید تھک گئے تو جانے دو، آئندہ مرتبہ. حضرت جنید بغدادی نے خواب میں جناب نبی کریم، میرے دوستو دل کو ہلا، دل کو نرم کر کے سنو. حضرت جنید بغدادی نے جب خواب دیکھا ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار کیا اور کیسے روتے روتے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ، اگر موت کے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا تھا، اے جنید، تو نہیں، میرا کوئی بھی امتی یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور مجھ پر درود پڑھتا رہے گا. نبی کہتے وہ مرے گا نہیں، مرے گا تو اس حال میں مرے گا، کلمہ پڑھتا ہوگا اور روح نکل رہی ہوگی. بھائی وہ کون سی تسبیح ابھی یاد کر لو. ویسے مولانا حبیب صاحب تقسیم کریں گے لیکن بہت کم لے کر آیا ہوں میں، وہ بعد میں چھپواتے رہیں گے، اس لیے بھیڑ بھاڑ دھکم دھکی مت کرنا. ہاں میرے دوستو، جتنی ہے لے لینا. اور میں تو کہتا ہوں لینے کی ضرورت نہیں، ابھی یاد ہو جائے گی. 3 جملے یاد کر لو. کہو کتنے جملے یاد کرنا؟ 3. ساتھ میں کہو کتنے جملے یاد کرنا؟ 3. پہلا جملہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. کتنا جملہ ہو گیا؟ دوسرا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. کتنے جملے ہو گئے؟ اور تیسرا جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. بس. اور روزانہ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ.
ہو ہمارے نبی کا احسان. جنید میرا کوئی بھی امتی ایک مرتبہ پڑھے گا موت آتی رہے گی روح نکلتی رہے گی اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ بھی نکلتا رہے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ کارڈ انشاءاللہ بٹے گا لیکن بہت کم ہے, دھکم دھکی نہیں. ہاں میرے دوستوں بعد میں چھپوا دیا جائے گا, تقسیم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کی شفا عطا فرمائے اور جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.